اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کر لیجیے، اور سامنے ایک نوٹیفیکیشن بیل آ رہا ہے، اسے بھی آپ انیبل کر دیجیے۔ ڈاکٹر تاج الدین انصاری صاحب، پچھلے 3-4 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو دیش کا ماحول کافی دھویکرن کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ ہندو مسلمانوں کے بیچ، کرسچن دلت کے بیچ ایک طرح سے دوری پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آخر اس کا کیا راجنیتک لابھ ہوگا جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور دیش کے لیے کتنا بڑا خطرناک ہے؟ دیکھیے، یہ دیش کے لیے بہت خطرناک ہے، بلکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، ان کو بانٹنے کے لیے جو سازش رچی گئی ہیں یہ بہت زیادہ گمبھیر ہیں، اور یہاں تک گمبھیر ہے، اس میں جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو اچھے برے لوگ تو سب جگہ ہوتے ہیں، میڈیا کے اندر بھی۔ اب دیکھیے کوبرا پوسٹ جس نے اتنے بڑے مسئلے کو اجاگر کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بدھائی کے پاتر ہیں۔ تو ساری میڈیا جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری میڈیا خراب ہے، لیکن زیادہ تر میڈیا کے لوگ جو تھے وہ بالکل اس طرح سے تھے کہ جیسے جڑ خرید غلام بن گئے ہوں وہ، اور انہیں دوسرا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صرف مسلمانوں کے مسئلے میں جو اصل چیزیں تھی کہ 3 طلاق کا مدعا اٹھا رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ کو مسلمانوں سے اتنی محبت ہے تو مسلم عورتوں کو آپ کم سے کم 10 سے 15% آرکشن دے دیجیے، تعلیم میں آرکشن دے دیجیے ان کو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے روزگار سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جہاں تک دلتوں کا تعلق ہے تو ان بیچاروں کو جو آرکشن مل رہا ہے، جو غریبی ریکھا سے نیچے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کو انگریزوں نے اس زمانے میں آرکشن دیا تھا، اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جو چیز دی تھی، امبیڈکر وادیوں کو ختم کرنے کی سازش رچی گئی، اور یہ آج بھی چلی آ رہی ہے، جبکہ دلت اور مسلمان، سکھ اور عیسائی، انہوں نے ہندوستان کو بنانے میں بے انتہا یوگدان دیا، اور اس کے بعد انہیں کیا ملا؟ ان کو ملنے کے لیے آج ان کا آرکشن چھیننے کی بات کر رہے ہیں دلتوں کا۔ میں اس بات کی بالکل مذمت کرتا ہوں۔ جہاں تک جامعہ مائنورٹی کریکٹر کی بات ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں تمام زیادہ تر جو مسلم سماج کے لوگ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں گے اور اس کا جامعہ کریکٹر جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، مائنورٹی کریکٹر کو ختم کریں گے، تو پھر تو مسلمانوں کا پڑھنے کا مقصد ہی ختم کر دیں گے۔ یہ تو ایک طرح کے طریقے سے آپ نے مسلمانوں کی ایجوکیشن چھیننے کا ایک بالکل نیا پیروپگنڈا کیا، بالکل حقیقت جڑ سے آپ نے شروعات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سمویدھان کہتا ہے کہ کوئی بھی الپسنکھیک ادارہ، چاہے وہ لنگوسٹک ہو یا ریلیجیس ہو، اگر وہ فنڈ سرکار سے لیتا بھی ہے تو بھی وہ اپنے کریکٹر برقرار رکھے گا اور اس کا اپنے حساب سے اس کو چلائے گا، جو اس کے مورل ویلوز ہیں۔ لیکن سرکار کہیں نہ کہیں اس معاملے میں بفل نظر آ رہی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ سرکار سمویدھان کے لیے بھی ایک تھریٹ بن چکی ہے؟ بالکل یقینی طور پہ سرکار سمویدھان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ سمویدھان جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے مکیش امبانی صاحب کا ایک ووٹ ہے، اس کی حیثیت بھی اتنی ہی ہے جو ایک معمولی سے رکشہ چلانے والے کی، ایک مزدور آدمی کے ووٹ کی قیمت ہے۔ یہ ہمارا ہندوستان کا سمویدھان ہے۔ یہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے ہم لوگوں کو سمویدھان دیا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہندو مسلمان سب کے سب بالکل سمویدھان کی حفاظت کریں گے، اور اپنے ملک کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اور کوئی بھی قانون اگر یہ سرکار اس طرح کا لاتی ہے جس میں کسی بھی ایک سماج کے اوپر کٹاگھات ہو رہی ہو، تو ہم اس کے بالکل مخالفت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ان تمام باتوں کے باوجود پچھلے کچھ دنوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مودی سرکار نے کچھ پازیٹیو پہل بھی کی ہے، یا صرف نگیٹو ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پازیٹیو کا تعلق ہے تو میں ایک بات تو ضرور بتاؤں گا کہ مثال کے طور پہ پاسپورٹ بنتے تھے تو تمام جا کر کے لوگ اپنا وہ سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کرانے کے لیے لائن میں لگے ہوتے تھے، لیکن یہ مودی سرکار نے کہا کہ نہیں بھائی، اپنے ہاتھ سے آپ سگنیچر اٹیسٹ کریے اور اس کو کر دیجیے۔ جیسے اکاؤنٹس کھلے بینکوں کے اندر، بہت اچھی پہل تھی۔ لیکن آج گیس کے سلنڈر کے اوپر سبسڈی ہے، آج ریٹ 750 روپے ہو گیا۔ تو یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک طرف اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی مدرسوں کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں ٹوٹے ہوئے بوریے، ٹوٹے ہوئے لوٹے ملتے ہیں، آپ ان کی کرتے ہیں۔ ارے کیا مدرسوں میں جہاں قرآن رکھتے ہیں وہاں مسلمان کبھی بم نہیں رکھتا؟ یہ مسلمانوں کی فطرت نہیں ہے۔ اور اسلام تو یہ بات سکھاتا ہے کہ جس کسی نے ایک بھی بے گناہ کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو پھیلانا پورے ہندوستان میں، بلکہ میں تو مبارکباد دینا چاہوں گا ہندوستان کے ہندوؤں کو کہ ہندو بہت سیکولر ہیں۔ آج جو بھی مسئلے ہوئے،
چاہے گجرات کے معاملے ہوئے، چاہے کشمیر کے معاملے ہوئے، چاہے وہ الہ آباد جیل کے معاملے ہوئے یا کہیں کے بھی ہوئے، حال ہی میں کاس گنج کا معاملہ ہوا، تو ہندوستان کے ہندوؤں نے اس معاملے کو اٹھایا. تو ہندوستان کا ہندو تو بہت سیکولر ہے. اور ایک بات میں جناب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ہندو، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ مسجد کے باہر ہندو عورتیں اپنے بچوں کو لے کے کھڑی ہوتی ہیں کہ میاں جی ذرا میرے بچے کو پھونک مار دیجئے، اللہ شفا کر دے گا. اتنا بڑا یقین ہے کامل ہندو سماج کا مسلمانوں میں. یہ ہمارا بھائی چارہ ہے. اس بھائی چارے کو ختم ڈاکٹر کرنے صاحب کے جہاں لیے اسلام کی بہت ساری اچھائیاں ہیں، وہیں مسلمان جو اقرا جو لفظ تا پڑھو سے شروع ہوا تھا اسلام، مسلمان کہاں پیچھے رہ گیا؟ دیکھیے مسلمان تعلیم سے پیچھے رہ گئے، لیکن آج جو پیچھے ہے، آج مسلمان بچے انجینئر بن کے، ڈاکٹر بن کے، اور تمام جو بچے پڑھ لکھ گئے ان کو نوکری نہیں ملتی. نوکریوں کے اندر بے انتہا تعصب ہے. اس قدر تعصب پیدا ہو گیا ہے نوکریوں میں کہ تمام بچے 5,000 6,000 ہزار روپے کی نوکری کے لیے ترس رہے ہیں، بلکہ وہ کہاں سے اپنے بچوں کو پڑھائیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات، پولیٹکس میں کیا خبر آ رہی ہے کہ آپ لوک سبھا الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر پارٹی مجھے یہ ذمہ داری دے گی تو میں مراد آباد سے انشاءاللہ تعالی بالکل یہ فیصلہ کر رہا ہوں. جو پارٹی کا آدیش ہوگا، اور میرے جو گرو ہیں وہ پی ایل پونیا ہیں، میں انہی کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑتا ہوں. ان کا جو آدیش ہوگا، جو ہمارے پارٹی ادھیکش کا آدیش ہوگا، اس کو میں سراہوں.